الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 97۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی یہ بنیادی چیز ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ہوں یا فرشتے ہوں یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے اہل ایمان میں سے کوئی بھی ہو، اس سے محبت یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم فلاں نبی سے محبت کرتے ہیں اور فلاں سے نہیں کرتے۔ کیوں؟ سب اللہ کے نبی ہیں، سب کو اللہ نے اپنا نبی اور اپنا رسول بنایا ہے۔ اگر کوئی کسی ایک کے بارے میں بھی یہ کہے گا کہ میں فلاں نبی سے محبت نہیں کرتا یا فلاں نبی پر ایمان نہیں لاتا، تو اس کا مطلب ہے اس نے اللہ پر ایمان سے انکار کر دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق فرشتے ہیں۔ فرشتہ کوئی بھی ہو، حضرت جبریل علیہ السلام ہوں، حضرت میکائیل علیہ السلام ہوں یا کوئی بھی فرشتہ ہو، وہ صرف اور صرف وہی کام کرتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جس کام کا انہیں اللہ نے حکم دے دیا وہ اس سے ایک بال برابر بھی دائیں بائیں نہیں کرتے۔ اب اگر کوئی کہے کہ ہمیں جبریل اچھے نہیں لگتے اس لیے کہ یہ ہمارے رازوں سے پردے اٹھاتے ہیں، یہ آ کر ہمارے بارے میں اللہ کے نبی کو، جو ہم رات کو بیٹھ کر چھپ چھپ کے مشورے کرتے ہیں، اگلے دن آ کے یہ اللہ کے نبی کو بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے کیا مشورے کیے تھے، تو لہٰذا ہمیں حضرت جبریل سے نفرت ہو گئی۔ یہ یہودی یہ بات کہا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جبریل سے نفرت یا دشمنی نہیں، تم اللہ سے دشمنی کرتے ہو۔ پھر جبریل تو اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ملتا ہے وہ لے کے آتے ہیں۔ تو یہ بعض لوگوں نے یہ اس طرح کی باتیں، اس طرح کے بہانے، ہم جی اپنے کتاب کو مانتے ہیں قرآن کو نہیں مانتے بھی، اگر وہ اللہ کی کتاب ہے تو یہ بھی اللہ کی کتاب ہے۔ ہم جی موسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی طرح ہمارے ہاں بھی جہاں اپنے نفع کی بات ہو، اگر کوئی اپنے نفع کی بات کر رہا ہو تو اس سے محبت کرنا، جی بڑا اللہ کا ولی ہے، بڑا پہنچا وہ بزرگ ہے۔ اگر کوئی بزرگ اللہ تعالیٰ کے احکام بیان کرے، اللہ تعالیٰ کے طریقے بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے روکے، تو اس سے دور ہو جانا کہ یہ ہمیں پسند نہیں ہے، یہ کیونکہ فلاں فلاں کام سے روکتا ہے، یہ فلاں فلاں سخت کام کرنے کا حکم دیتا ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو یہ ان مبارک آیات کا مختصر سا خلاصہ ہے کہ چاہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہوں، چاہے اللہ کے نبی ہوں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ان کو جو بھی احکام دیے جاتے ہیں وہ اسی کو مکمل کرتے ہیں، اسی کو پورا کرتے ہیں۔ اگر کوئی فرشتوں سے یا اللہ کے رسولوں سے دشمنی رکھتا ہے تو پھر اللہ سے دشمنی بناتا ہے، اور جو اللہ سے دشمنی بنا لے پھر اس کا کیا بچے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قل، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، من کان عدوا لجبریل، جو جبریل کا دشمن بننے کی کوشش کرتا ہے، جبریل سے نفرت کرتا ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ تو صرف اور صرف اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر اللہ تعالیٰ کا کلام لے کر آتا ہے، اللہ کے حکم سے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام لے کر آپ کے دل پر آتا ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اور کلام بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کوئی نئی چیز ہو، بلکہ جو ان کے پاس اللہ کا کلام پہلے سے موجود ہے تورات کی صورت میں یا انجیل کی صورت میں، اسی کی تصدیق کرنے والا کلام ہے۔ وہ ہدا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی والا کلام ہے۔ وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے کامیابیوں کی خوشخبریاں سنانے والا کلام ہے۔ من کان عدوا للہ، اب اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے دشمن بننے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کا دشمن بنتا ہے،
و ملائکتہ اور اللہ کے فرشتوں کا دشمن بنتا ہے، و رسلہ اور اللہ کے رسولوں کی مخالفت کر کے ان کا دشمن بنتا ہے، و جبریل اور حضرت جبریل علیہ السلام سے نفرت کا اظہار کر کے ان کا دشمن بننے کی کوشش کرتا ہے، و میکال اور حضرت میکائیل علیہ السلام سے نفرت کرتا ہے، ان سے دشمنی رکھتا ہے، تو کیا بگاڑ لے گا؟ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ۔ تو بس سمجھ لیں پھر کہ جب انہوں نے اللہ سے، اللہ کے رسولوں سے، اللہ کے نبیوں سے، جبریل علیہ السلام سے، میکائیل علیہ السلام سے نفرت اور دشمنیاں اپنے دل میں رکھیں، تو بس ایسے کافروں کا پھر اللہ بھی دشمن ہے۔ اب ان کا کیا بچے گا جنہوں نے اللہ سے دشمنی بنا لی؟ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، بے شک ہم نے آپ کی طرف صاف آیات نازل کی ہیں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اب ان کا کرنے والا تو وہی ہو سکتا ہے جو کھلم کھلا نافرمان ہو، کسی قسم کی حیا رکھنے والا نہ ہو، ورنہ جو تھوڑا بہت سمجھ رکھنے والا بھی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو پہچان لیتا ہے اور فوراً پھر اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، ایمان لے آتا ہے۔ لیکن اگر اتنی صاف اور واضح آیات کے سامنے آنے کے بعد بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے تو پھر سمجھیں کہ وہ تو اب کھلم کھلا نافرمانی پر اتر آیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی، اپنے فرشتوں کی، اپنے نیک بندوں کی، اہل ایمان کی، سب کی محبت نصیب فرمائے۔